TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں مسلمان خاندان کو قتل کرنے والے شخص کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں مسلمان خاندان کو قتل کرنے والے شخص کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ توقع ہے کہ سپریم کورٹ کے مقدمے کی سماعت تقریباً 3 ماہ تک جاری رہے گی۔ لندن سے تقریباً 200 کلومیٹر مغرب میں اس کے ونڈسر منتقل ہونے کی وجوہات اشاعت پر پابندی کا احاطہ کرتی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ نیتھائل ویلچ مین نے 2021 میں اونٹیریو میں جان بوجھ کر مسلمان خاندان کو نشانہ بنایا تھا۔ 46 سالہ سلمان افضل، ان کی اہلیہ 44 سالہ مدیحہ، ان کی 15 سالہ بیٹی یمنا اور سلمان کی والدہ 74 سالہ طلعت سیر کے لیے نکلتے ہوئے پک اپ ٹرک کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ جوڑے کا 9 سالہ بیٹا شدید زخمی ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی خبر کے مطابق ٹورنٹو سے تقریباً 200 کلومیٹر مغرب میں واقع لندن میں 6 جون 2021 کو ہونے والے حملے میں فرسٹ ڈگری قتل کے 4 الزامات اور اقدامی قتل کے 1 الزام کا سامنا کرنے والے نیتھانیل ویلچ مین کے خلاف منگل کو جیوری کا انتخاب شروع ہوا۔ کینیڈا بھر میں مسلم کمیونٹی کے ارکان اور انسانی حقوق کے علمبردار انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ 2021 میں اونٹیریو صوبے میں جان بوجھ کر ایک مسلم خاندان کو کچلنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی ہے۔ اس وقت حکام نے کہا تھا کہ اس خاندان کو ان کے اسلامی عقیدے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ویلچمین پر دہشت گردی کے جرائم کا الزام عائد کیا۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلم ایڈوکیسی گروپ نے کہا ہے کہ ہم اس مقدمے کو قریب سے دیکھیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انڈونیشیا کے دورے کے دوران اعلان کیا ہے کہ کینیڈا جکارتا میں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ آفس کھولے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انڈونیشیا کے دورے کے دوران اعلان کیا ہے کہ کینیڈا جکارتا میں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ آفس کھولے گا اور کینیڈا کے کاروباروں کو خطے میں نئی منڈیوں میں داخل ہونے میں مدد کرنے کے لیے انڈو پیسفک تجارتی نمائندے کو نامزد کیا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے منگل کو انڈونیشیا میں اعلان کیا۔ کینیڈا کی بین الاقوامی تجارت کی وزیر میری اینجی نے جکارتا میں صحافیوں کو بتایا کہ کینیڈا کی کمپنیوں اور برآمد کنندگان کے لیے اس خطے میں ترقی کرنا واقعی اہم ہے، کیونکہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اس سے نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ اینجی نے کہا کہ اس جگہ پر نئے تجارتی نمائندے پال تھوپل کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ٹروڈو جنوب مشرقی ایشیائی ملک کے ساتھ کینیڈا کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ منگل کے اوائل میں انڈونیشیا پہنچے تھے۔ ان کی پہلی تقریب میں سے ایک صدر جوکو ودودو کے ساتھ ان کے محل میں سرکاری دورہ تھا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی ملاقات اپنے بڑھتے ہوئے تعلقات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے گزاری، جسے کینیڈا انڈو پیسفک خطے میں اپنی سفارتی اور تجارتی موجودگی کو بڑھانے کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ لبرل حکومت کی جانب سے گزشتہ نومبر میں جاری کی گئی انڈو پیسفک حکمت عملی میں تجارتی نمائندے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ٹروڈو، جن کے بڑے بیٹے زیویئر 15 اس سفر میں ان کے ساتھ شامل ہوئے، نے اعلان کیا کہ ہند بحر الکاہل کے خطے میں آنے والے 5 تجارتی مشن ہوں گے، جن میں انڈونیشیا، فلپائن اور ویتنام کے دورے شامل ہیں۔ کینیڈا صاف پانی اور شمسی توانائی کے لیے گرین انفراسٹرکچر بنانے کے لیے انڈونیشیا کو $100 ملین سے زیادہ کا قرضہ بھی دے رہا ہے۔ 2022 میں انڈونیشیا کینیڈا کا دنیا بھر میں 19واں سب سے بڑا تجارتی پارٹنر تھا اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں تیسرا سب سے بڑا۔ دو طرفہ تجارت کی کل $6.24 بلین تھی۔ ٹروڈو نے ایک بیان میں کہا کہ ہم یہاں انڈونیشیا میں جو گرم جوشی سے خوش آمدید اور تعمیری بات چیت کر رہے ہیں، جو کینیڈا کی مضبوط دوستی اور ہند بحر الکاہل کے خطے کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ساتھ مل کر ہم اچھی ملازمتیں پیدا کر رہے ہیں، امن اور سلامتی کی حفاظت کر رہے ہیں اور بحر الکاہل کے دونوں طرف کے لوگوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا رہے ہیں۔ کینیڈین صوبہ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت 2 صوبائی نگرانوں کی جانب سے کیے گئے متنازع گرین بیلٹ اراضی کے تبادلے کا دوبارہ جائزہ لے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت 2 صوبائی نگرانوں کی جانب سے کیے گئے متنازع گرین بیلٹ اراضی کے تبادلے کا دوبارہ جائزہ لے گی، جس میں جلدی اور خامی تھی، لیکن اصرار کیا کہ اگر سائٹس اپنی میرٹ پر کھڑی ہوں تو ترقی آگے بڑھے گی۔ ایک نیوز کانفرنس میں ڈگ فورڈ نے کہا کہ دوبارہ تشخیص گرین بیلٹ کی تمام زمینوں اور ترقیاتی درخواستوں کے وسیع جائزے کا حصہ ہوگی۔ سابقہ لبرل حکومت نے 2005 میں یہ حکم دیا تھا کہ گرین بیلٹ کی زمینوں کا ہر 10 سال بعد جائزہ لیا جائے۔ آخری جائزہ 2015 میں مکمل ہوا، یعنی صوبہ تقریباً 2 سال تک ٹائم لائن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ڈگ فورڈ نے کہا پال کلینڈرا، جنہوں نے پیر کو اسٹیو کلارک کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ہاؤسنگ منسٹر کے کردار میں قدم رکھا، ایک غیر جانبدار صوبائی جج کے ساتھ جائزے کے پیرامیٹرز قائم کریں گے۔
فورڈ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بڑے جائزے میں گرین بیلٹ کے اندر موجود تمام زمینوں کو دیکھا جائے گا، اوپر سے نیچے تک مکمل جائزہ لیا جائے گا۔ ڈگ فورڈ نے زمینداروں اور صوبے کے درمیان کسی بھی حتمی معاہدے کو عوامی طور پر جاری کرنے کا بھی عہد کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا زیر التوا جائزہ میں مزید گرین بیلٹ زمین کو ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے لیے کھولا جا سکتا ہے، فورڈ نے اسے مسترد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جائزہ کیا کہتا ہے اور ہم اس کا تجزیہ کریں گے۔ یہ فیصلہ وزیر پر منحصر ہوگا۔ شمالی کوریا کی جانب سے یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے روس کو مجوزہ اسلحے کی فراہمی پر امریکہ نے شمالی کوریا کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ممکنہ دورہ روس پر امریکہ نے شمالی کوریا کو تنبیہ کر دی۔ شمالی کوریا کی جانب سے یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے روس کو مجوزہ اسلحے کی فراہمی پر امریکہ نے شمالی کوریا کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبردار کیا کہ اگر شمالی کوریا نے روس کو یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار مہیا کیے تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس عمل سے وہ بین الاقوامی برادری میں اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے کم جونگ ان کی روسی صدر پیوتن سے رواں ماہ ملاقات کی خبر دی تھی۔ کرملن کا کہنا تھا کہ امریکی اخبار کی اس رپورٹ کے بارے میں کہنے کو کچھ نہیں ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پیوتن سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ کم جونگ ان رواں مہینے بختر بند ٹرین میں روس کا دورہ کریں گے۔ دونوں رہنما روس کو جدید ہتھیاروں کی سپلائی سے متعلق بات چیت کریں گے۔ امریکی اخبار کی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کم جونگ ان اور پیوتن کی ہونے والی ممکنہ ملاقات میں دونوں رہنما روس کو آرٹلری گولے اور اینٹی ٹینک میزائل بھیجنے پر تبادلہ خیال کریں گے، جس کے بدلے ماسکو کی جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی سیاروں اور ایٹمی طاقت سے چلنے والی آبدوزوں پر بات چیت ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق خاتون اول کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد صدر جو بائیڈن نے گھر کے اندر اور لوگوں سے ملاقات کے دوران احتیاطی تدابیر کے تحت فیس ماسک پہننے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کورونا کے خطرے کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر سے فیس ماسک پہننے کا فیصلہ کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق خاتون اول کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد صدر جو بائیڈن نے گھر کے اندر اور لوگوں سے ملاقات کے دوران احتیاطی تدابیر کے تحت فیس ماسک پہننے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کے مطابق صدر جو بائیڈن کا پیر کو کیا گیا کورونا ٹیسٹ منفی آیا اور انہیں اس بیماری کی کوئی علامات بھی نہیں ہے۔ پریس سیکریٹری کے مطابق امریکی صدر گھر کے اندر اور باہر دوسروں سے کافی حد تک فاصلہ رکھتے ہوئے اپنا ماسک ہٹا دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق رواں ہفتے امریکی خاتون اول 72 سالہ جل بائیڈن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد پیر کو 80 سالہ صدر جو بائیڈن کا کووڈ ٹیسٹ کرایا گیا تھا جو کہ منفی آیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حالیہ ہفتوں کے دوران امریکہ میں کورونا اور اس کے باعث اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔